السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ نا پچھلے دن میں نے جو بات کی تھی وہ جو بات تھی کوئی غربتا میرے نقطہ میری آدھی عمر گزر گئی، مطلب دن اور رات گزر رہے ہیں اور ہم سچ حق کو پا نہیں رہے نا۔ تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم ٹائم کو بھی تب سمجھ سکتے ہیں اگر ہم ٹائم سے نکل کے دیکھیں، اور ہم زندگی کو بھی تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ان کے معاملات سے باہر نکل کے اس کو دیکھیں۔ تو میں نے اس میں نا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا شاید حوالہ دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ لوگ صحیح فیصلے کرتے ہیں اور میں فیصلہ کر کے اسے صحیح ثابت کرتا ہوں۔ لوگ صحیح فیصلے کرتے ہیں اور میں فیصلہ کر کے اسے صحیح ثابت کرتا ہوں۔ تو نا اس بات سے میں بہت زیادہ، جب میں جلال الدین رومی کی وہ بات پڑھا کرتی تھی نا کہ بیونڈ دا رائٹ اینڈ رانگ، بیونڈ دا رائٹ اینڈ رانگ، تو میں کہا کرتی تھی بیونڈ دا رائٹ اینڈ رانگ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب میں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ والی بات پڑھی نا کہ یہ ہے بیونڈ دا رائٹ اینڈ رانگ نا، کہ فیصلہ نہ کوئی صحیح ہے نہ کوئی غلط ہے، فیصلہ میں صحیح کرتا ہوں اور صحیح ثابت کرتا ہوں نا، مطلب کرتا ہوں اور صحیح ثابت کرتا ہوں۔ تو دس از مطلب ٹوٹلی اور چوائس نا۔ تو میں نا جب میں نے یہ باتیں کی نا تو وہ ایک لڑکی کے لیے بنائی تھی، اس لڑکی نے تو اوبیسلی وہ ویڈیو دیکھی ہے، میری بہنیں بھی دیکھی ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں کہ ہم اس میں سے نکل کیسے سکتے ہیں۔ چلے میں تو کہہ رہی ہوں کہ دنیا کے معاملات سے، دنیا کی طریقوں سے، طور طریقوں سے ہم ان چیزوں سے نکل کے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ سوال کسی نے نہیں اٹھایا کہ ہم اس سے نکل کیسے سکتے ہیں، اور یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم اس سے نکلیں، مطلب ٹائم سے نکل کے میں ٹائم کو کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ چلو دیکھ لیا، لیکن ٹائم سے نکلوں کیسے؟ تو یہ والا سوال جو ہے نا کسی نے پوچھا، اور میرے ذہن میں یہ بات پھر رہی تھی کہ یار اس کا کیا مطلب ہے۔ تو پھر پتہ کیا ہوا، میرا دھیان کل ان معاملات کی طرف گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے ایکسپریشنز کیا ہوں گے اگر آپ کہانی سن رہے ہیں، آپ کے احساسات و جذبات کیا ہوں گے، آپ واقعہ سن رہے ہیں، آپ اعلان سن رہے ہیں، خبر سن رہے ہیں، آپ خطبہ سن رہے ہیں، تو آپ کے جذبات و احساسات کیا ہوں گے؟ بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو جیسے خبر سنتے ہوئے آپ کو الرٹ ہونا ہوتا ہے، خبر نہیں اعلان سنتے ہوئے نا ایسے غور سے سننا ہوتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، اور جیسے خطبہ سنتے ہوئے آپ کو ادب میں ہونا ہوتا ہے، جیسے نا تقریر سنتے ہوئے پرجوش جذبات و احساسات ہوتے ہیں، اس طرح کی بات ہوتی ہے نا۔ تو نا جب میں نے کہانی کی طرف دھیان دیا تو میں حیران رہ گئی کہ وعلیکم السلام، یہ ادھر اندر۔ تو نا کہانی سنتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ کہانی سنتے ہوئے آپ کو بہت ڈیپتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیپتھ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کھو جاتے ہیں، کہانی ڈیپ ہو یا نہ ہو آپ کھو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے سمجھا کہ کہانی میں ماضی، حال اور مستقبل جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پچھلے سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیں تو آپ کو اگلے کی سمجھ نہیں آنی اور اس کی بھی سمجھ نہیں آنی۔ تو آپ کو جو پچھلا معاملہ ہے اس پہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے اور اگلے میں بھی دلچسپی قائم ہوتی ہے، اور جو درمیان میں آپ جس پوائنٹ پہ ہو اس پوائنٹ پہ دلچسپی ہوتی ہی ہے۔ تب مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر آپ کا ماضی، حال اور مستقبل جڑا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اس معاملے کو باہر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جڑا ہوا ہو تو آپ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں، یا اگر بیچ میں سے نکل نہیں جاتے تو کم از کم بیچ میں سے نکل کے دیکھنے والے بن سکتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ وہ نا ایک تصویر میں نے دیکھی تھی بہت پیاری سی نا، اس تصویر میں کیا تھا؟ اس تصویر میں یہ تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ نرس جو ہے نا وہ ماں باپ کے ہاتھوں میں وہ بچہ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ بچہ ہے، اور پیچھے کچھ بابے، کچھ میل فیمیل وہ کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور وہ نہیں جیسے پرجوش انداز جیسے کس طرح اس بچے کو ہاتھوں میں لے،
تو وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں. مطلب جب ہماری گود میں کوئی بچہ آتا ہے نا تو پچھلے والے خوش ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں، یہ سلسلہ جاری ہے. تو اگر میں اپنے پچھلوں والوں کے روب، دبدبے، ان کے لیگیسی، ان کی ڈگنیٹی، ان کی وراثت کا اپنے آپ کو حقدار بناؤں اور اگلوں کو یہ ہینڈ اوور کروں، اگلوں تک یہ بات صحیح طریقے سے پہنچے اور پچھلوں کے ساتھ میں ڈسکنیکٹ نہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں انڈیویجول تو رہی نہیں، اب تو میں ایک بہت بڑی لڑی کا حصہ ہوں. اور میں نے دیکھا کہ اگر جب میرے اسٹوڈنٹس قابو میں نہیں آتے نا اور میں انہیں کوئی کہانی سنانی شروع کرتی ہوں نا تو وہ بہت شوق سے سنتے ہیں، بہت غور سے سنتے ہیں، اور جب کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو وہ مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اور رکوں تاکہ میں بات کمپلیٹ کر دوں. تو پھر مجھے سورہ یوسف یاد آتا ہے کہ جس میں جب سورہ یوسف نازل ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ سرکار آگے کیا ہوا، آگے آیات آئی ہیں، آگے کیا ہوا. اور کہتے ہیں کہ قافلے رک رک کے پوچھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آیات آئی ہیں، پھر آگے کیا ہوا تھا. تو جب کہانی یا تو ہم اس کو سمجھیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد کر دیتی ہے. مطلب میں نے دیکھا ہے کہ ہم اس میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ نہ ہمیں ٹائم کا پتہ چلتا ہے، نہ ہمیں گرمی سردی کی پرواہ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ٹائم زون سے کسی اور ٹائم زون میں چلے گئے، اور ہماری زندگی کی کہانی کیا ہوگی؟ ہماری زندگی کی کہانی یہ ہوگی کہ ہم ماضی سے اس کو ٹوٹنے نہ دیں اور مستقبل سے بے فکر نہ ہوں اور اپنا کردار نبھائیں اور معاملات اگلوں کے ہینڈ اوور کر کے یہاں سے چلتے بنیں. تو اس پہ مزید انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی جیسے جیسے سمجھ آئے گی، اور آپ بھی کوئی بات ہو تو مجھ سے ضرور کیجیے گا.